رب جلیل، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں زندہ رکھا، اپنی عنایات اور نوازشات کی ہم پہ بارشیں کی جن کے ہم مستحق نہیں تھے۔ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کا مناسب طور پر شکریہ ادا کر سکیں، آمین۔ پچھلی دفعہ جس تمثیل کو ہم نے لیا تھا اس میں ذکر یہ تھا کہ ایک دن کی مزدوری 1 دینار ہوتی تھی۔ اسی کو میں کچھ آگے بڑھا رہا ہوں سکوں کے اعتبار سے، کیونکہ متی جو ہیں وہ کسٹم میں کام کرتے تھے، ٹیکسز وصول کرتے تھے، کسٹم ڈیوٹی لینا، یہ لینا وہ لینا، تو وہ حساب کتاب رکھنے والے آدمی تھے۔ تو ان کے یہاں جو تماثیل ہیں ان میں بہت زیادہ پیسوں کا ذکر ملتا ہے، اور ایک ایسی تمثیل ہے جس کو بغیر پیسے کے سمجھنے کے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو آج میں وہ پوری تمثیل نہیں لوں گا، صرف آدھی لوں گا، اور آدھی تمثیل ہم اگلی دفعہ لیں گے، لیکن پڑھ پوری دیتا ہوں کہ شروع کا جو اس کا تعارف ہے وہ یوں ہے کہ اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے یعنی سیدنا مسیح سے آ کے کہا کہ اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، یہ 18واں باب ہے، میں تو اسے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید رہے۔ بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا کہ اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ میں صرف پہلے حصے کو لینا چاہتا ہوں، اور میں نے پورا اس لیے پڑھ دیا کہ ہمارے ذہن میں رہے اور بات پوری کھل کر واضح ہوگی اگلی دفعہ۔ ابھی صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے 10,000 توڑے ادھار لے رکھا تھا گورنمنٹ سے، اور اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کسی حکومت سے 10,000 توڑے ادھار لے رکھا تھا۔ کیتھولک ترجمے میں توڑے کی جگہ قنطار ہے، اور یونانی زبان کا لفظ ٹالنٹون ہے، جس سے انگریزی کا لفظ ٹیلنٹس نکلا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے یہ 10,000 توڑے یا 10,000 قنطار ادھار لے رکھے تھے۔ اور بادشاہ نے جب حساب کتاب لیا تو اس نے کہا، بھائی یہ واپس کرو۔ انہوں نے کہا، صاحب کچھ مہلت دے دیں آپ تو میں واپس کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، اس کو بند کر دو، اسے بھی بند کر دو، اس کی بیوی کو بھی بند کر دو، اس کے بچوں کو بھی سب کو جیل بھیج دو، اور جب تک یہ پیسے نہیں دیتے اندر ہی رہیں۔ لیکن پھر بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا اور بادشاہ نے کہا، چلو اس کو معاف کر دو۔ یہ پہلا حصہ ہم آج لے رہے ہیں۔ کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے اردو ترجمے سے کہ یہ توڑا کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیا توڑ لیا، تو اس لیے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے تمثیل بیان کی تھی اس میں 1 دن کی مزدوری 1 دینار تھی، اور 6,000 دینار مل کے 1 توڑا بنتا تھا۔ 6,000 دینار کے برابر 1 توڑا ہوتا تھا۔ تو یہ 10,000 دینار ہیں۔ اگر آپ 10,000 کو 6,000 سے ضرب دے دیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے ہوتے ہیں۔ یہ سیدھے 60 ملین بنتے ہیں۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اب اگر وہ شخص یہ ادا کرنا چاہتا اور محنت مزدوری پہ لگ جاتا
تو اس کو دن میں صرف 1 دینار مل سکتا تھا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ آدمی کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، جتنا کماتا اتنا کا اتنا بادشاہ کو واپس کرتا چلا جاتا اور کوئی معجزانہ طور پر زندہ رہتا، تو اس کو 60 ملین دن لگ جاتے یہ قرض ادا کرنے میں۔ اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ آدھا خرچ کرتا اور آدھا بچاتا، تو ظاہر ہے کہ جب آدھا ادھر سے کریں گے تو ادھر آپ کو پیریڈ جو ہے وہ ڈبل کرنا پڑے گا، تو 120 ملین دن لگ جاتے۔ جو قمری سال ہے چاند والا، اس کے 354 دن ہوتے ہیں، جس میں سے 52 یا 53 ہفتے آ جاتے ہیں۔ سیٹرڈے کو یہودی کام نہیں کرتے تھے، اس لیے اگر آپ 354 میں سے 53 دن نکالتے ہیں تو 301 دن رہ جاتے ہیں۔ اور اگر ایک دن اور عید کا لگا لیں، کسی بھی ایک عید کا، تو تقریباً زیادہ سے زیادہ 300 دن بنتے ہیں۔ بلکہ عید کے دنوں میں وہ 7 دن تک کوئی کام نہیں ہوتا تھا، چھٹی ہوتی تھی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نالائق پھر بھی کام کرتا تھا، تو کم از کم یہ سال میں صرف 300 دن کام کر سکتا ہے۔ تو اب بالکل آسان سی بات ہے کہ اگر آپ اس 120 ملین کو آپ تقسیم کر دیں 300 سے، تو یہ کتنا ہو جاتا ہے؟ 4 لاکھ سال۔ یعنی یہ شخص اگر زندہ رہتا تو 4 لاکھ سال تک پیمنٹ کرتا رہتا، اور اس عرصے میں اس کی کوئی چھٹی یہ نہیں کر سکتا تھا، اس لگا رہتا، اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی، تو اس بات کے امکانات تھے یہ 4 لاکھ سال میں واپس کرے۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ مجھے مہلت دے دیجئے، میں واپس کر دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا یہ کہنا کہ مجھے مہلت دے دیجئے، یہ بادشاہ کو معلوم تھا کہ اس کو مہلت دے بھی دو تو یہ واپس نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے بس کا نہیں۔ بائبل میں سب سے زیادہ جس لمبی عمر جس آدمی کی ہے وہ 969 سال ہے، 1000 سال اس کے بھی پورے نہیں ہوتے، اور اس کو تو 4 لاکھ سال چاہیے۔ شاید اس دنیا کو پتہ نہیں 4 لاکھ سال ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر یہ قرض ادا کر رہا ہوتا تو آج تک ابھی بیٹھا ہوا ہوتا، اور جب مسیح نے یہ کہانی سنائی تھی تو 2000 برس کے بعد شاید ابھی پہلی قسط اس نے دی ہوتی اور ابھی 99 قسطیں آپ کی اس کی باقی ہوتی۔ یعنی یہ مر جاتا، یہ کھپ جاتا، اس کے بیوی بچے ختم ہو جاتے، اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی، سارے کے سارے یہ ادھار ادا کرتے ہوئے، لیکن یہ ادھار کبھی نہیں چکا سکتے تھے۔ یہ مسیح اصل میں بتانا چاہ رہے تھے کہ پروردگار کے انسانوں پر جتنے احسانات ہیں، اگر آدمی یہ سوچنے لگ جائے کہ میں یہ ادا کر سکتا ہوں اور میں اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے یہ جنت کما سکتا ہوں، تو یہ اس کے لیے اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اس آدمی کے لیے ناممکن تھا۔ اس پہلے حصے میں ایک بات یہ ہے کہ صاحب بادشاہ نے قصور اس آدمی کا تھا، ادھار اس نے لیا تھا، کہا اس کی بیوی کو بھی بند کر دو، اس کے بچوں کو بھی بند کر دو۔ بادشاہ بڑا ظالم معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کی تصویر ہے، تو کیا خدا ایسا ظالم ہے کہ میری سزا میری بیوی کو اور میرے بچوں کو دے؟ لیکن جب آپ اس زمانے کے رسم و رواج دیکھتے ہیں اور آج بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اس زمانے میں بھی لوگ عقل مند تھے اور کاریگر تھے، اور آج بھی ہیں۔ جو ایک سرکاری نوکر ہے، اس لیے بادشاہ سے اس نے قرض لیا ہے، سرکاری نوکر کو ہر سال ایک اسٹیٹمنٹ دینا پڑتا ہے کہ میرے پاس کتنی جائیداد ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ میں نے اس عرصے میں کوئی جائیداد نہیں بنائی، اور بنائی ہوتی ہے۔ اس کی جائیداد اس کی بیوی کے نام پر ہوتی ہے، اس کے بچوں کے نام پر ہوتی ہے۔ تو اس کی بیوی تھا کہ یہ جائیداد یا جو کمایا ہے وہ بیوی کے نام پر کر رکھا ہے یا بچوں کے نام پر کر رکھا ہے، تو جب ان کی دھنائی لگے گی، پٹائی ہوگی، تو وہ بتا دیں گے، لہذا ان سے وصول کر لیا جائے۔ یہ چالاکی لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ جو بھی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، یہ تمام مال مسالہ ان کے اپنے نام پر نہیں ہوتے، رشتہ داروں کے نام پر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ظلم کی بات نہیں تھی، اس زمانے میں یہ دستور تھا، اور آج بھی تقریباً یہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب یہ ظلم ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ لیکن جب بادشاہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو ادا کر ہی نہیں سکتا، تو اس نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے، رحم کھاتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ یعنی دو ٹوک الفاظ میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ خدا ہمیں اس لیے معاف نہیں کرتا کہ ہم نے کچھ کیا ہے، خدا ہمیں اس لیے معاف کرتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ہم نے کیا ہے وہ کبھی اچھا نہیں کرتے،
اتنی اچھائی ہم میں نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں معاف کر دیا جائے. اگر ہمیں مہلت بھی دے دی جائے نیکیاں کرنے کی تو ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری برائیوں پر حاوی آ سکیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر تمام عمر بھی ہم اس دھندے سے لگے رہیں کہ صبح سے شام تک خدا کا نام لیتے چلے جائیں اور کچھ نہ کریں تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. اس لیے بادشاہ نے، یہ پہلا حصہ ہے جس کے بارے میں آج گفتگو کر رہے ہیں، دوسرے حصے کے بارے میں نہیں کر رہے کہ اس کے بعد ہوا کیا. لیکن پہلی بات جو تھی، اس کا جو تعارف تھا وہ یہ تھا کہ حضرت پطرس نے آ کے سوال یہ کیا کہ صاحب میں اپنے بھائی کو معاف کروں تو کب تک کروں؟ 7 دفعہ تو بہت ہے نا، یہ تو کامل عدد ہے، اتنا بہت ہونا چاہیے. مسیح نے کہا نہیں، 7 کے 70 بار تک. اب آپ 7 کو 70 سے ضرب دے دیں تو 490، تو 490 دفعہ آپ کو معاف کرنا ہے. اگر آپ لکھنا شروع کر دیں میں نے 1 دفعہ معاف کیا، دوسری دفعہ معاف کیا، تیسری دفعہ معاف کیا، تو یہ تو آپ کا حساب کتاب برابر گڑبڑ ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معاف کرتے رہنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہم اسی طرح سے معاف کرتے ہیں جیسے خدا معاف کرتا ہے؟ خدا نے تو اس کو معاف کر دیا، لیکن ہم کیسے معاف کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں انڈونیشیا میں تھا تو ہندوستان سے ایک پنڈت آئے ہوئے تھے جو مسیحی تھے بعد میں، اور وہ ایک کہانی سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے بہت نقصان پہنچایا اور اس نے میرے بیٹے کا کیریئر تباہ کر دیا، لیکن وہ میرا مسیحی بھائی تھا. میں اس کو قطعاً معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا جب مجھے معلوم ہوا. لیکن پادری صاحب نے کہا کہ آپ اسے معاف کر دیں، اور مجھے بہت سمجھاتے رہے، اور آخر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن یہ شخص آئندہ میرے سامنے نہیں آئے. اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے دل سے معاف کیا، لیکن آج 25 سال کے بعد بھی میں آپ کو یہ واقعہ جب سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے معاف تو کیا لیکن میں بھولا نہیں ہوں. خدا صرف معاف نہیں کرتا، بھول جاتا ہے. ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم خدا کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں کہ خدا بھول جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدا اسے یاد بھی نہیں رکھتا، وہ اپنے ریکارڈ سے مٹا دیتا ہے. اس کے پاس ہم تو یہ ریکارڈ رکھتے ہیں کہ 490 دفعہ کب ہوں گے، اس وقت تک معاف کرتے رہیں. اب 491 دفعہ بھائی نے جرم کیا ہے تو اب اس کی پٹائی لگاؤ، لیکن خدا یہ حساب نہیں رکھتا. پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں جہاں پر ہے تو ایک جگہ یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ معاف کرتی ہے. یہ معافٹ کا بہت اچھا ترجمہ ہے، اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ لو نیور کیپس اکاؤنٹ. وہ حساب کتاب نہیں رکھتی کہ یہ آپ کا ڈیبٹ ہے، یہ کریڈٹ ہے، یہ محبت میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو خدا کسی اور طرح سے معاف کرتا ہے، ہم کسی اور طرح سے معاف کرتے ہیں. وہ معاف کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، ہم معاف کرتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں. اور ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہم نے کس کو کیا معاف کیا تھا. ہم وہ ریکارڈ کبھی ختم نہیں کرتے، وہ ہم رکھ لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف کہ اور جب کبھی وہ بات کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن میں نے تمہیں آج تک کچھ نہیں کہا، اور آپ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا یہ احسان بھی نہیں جتاتا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں کیا معاف کیا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں جن لوگوں کو معاف کر رہا ہوں وہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مستحق نہیں ہے. اس کہانی کے ذریعے سے مسیح یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ محنت کر کے اپنے اعمال کے زور پر، اعمال صالحہ کے زور، اعمال صالحہ ہیں تو بہت اچھی چیز کرنا چاہیے، لیکن اس کے زور پر آپ کو جنت میں نہیں بھیجا جا سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو خدا کی طرف سے مہربانی چاہیے کہ اس کی طرف سے کہ وہ آپ کے اوپر نظر کرم کر دے، اس کی عنایت ہو جائے اور وہ آپ کو معاف کر دے، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کسی کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اس تمثیل پر ایک اعتراض کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شخص نے اتنا ادھار لیا بادشاہ سے، تو بادشاہ نے کبھی پوچھا نہیں کہ اتنے پیسے لے کے جا کدھر رہا ہے. اور جب آخر میں حساب کتاب لینے بیٹھا تو اس دن کہا کہ یہ اتنا بنتا ہے، نکالو پیسے. اس کو پہلے یاد دلا دیتا تو کم از کم وہ اتنا تو نہیں لیتا. اور کیا آپ اتنا کسی بادشاہ سے ادھار لے سکتے ہیں؟ اتنا اماؤنٹ یہ بادشاہ کے پاس کہاں سے آیا تھا؟
یہ ایک اعتراض کیا گیا ہے. لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب آپ کہانی کے ذریعے سے کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اس میں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور وہ اتنا کیسے لیتا تھا, بادشاہ کو اگر اس کے اوپر اتنا اعتبار تھا اور اس کو دیتا رہا تو پھر اس کا حساب کتاب کیوں لیا. یہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بادشاہ کا ہر ایک پر اعتماد ہے, ہر ایک پر اعتبار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کو زیادہ دیا گیا ہے اس سے حساب بھی زیادہ لیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے اوپر احسانات ہیں پروردگار کے تو اتنا ہی پھر حساب بھی تو سختی ہوگا نا. جس کو نہیں دیا گیا تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس کو دیا گیا ہے اسے تو حساب لیا جائے گا. اور اگر حساب لینے پر خدا آ جائے تو کوئی نہیں بچ سکتا. یہ سیدھی سی بات ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ یوم حساب, کہ اس دن انصاف ہوگا, اس دن انصاف نہیں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ اس دن انصاف ہو گیا تو ہم سارے جہنم میں جائیں گے. اس دن رحم ہوگا. اس لیے جب آپ آیت عتیق میں پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کا دن, اور لوگ کہتے تھے کہ خداوند کا دن, یہ ٹرمینالوجی بہت اچھی بات ہے. اور یوئیل اور دوسرے نبی کہہ رہے تھے خداوند کا دن تاریکی کا دن ہے, ہولناک دن ہے, کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ انصاف کا دن ہے کوئی نہیں بچے گا, سارے مارے جائیں گے. یہ رحم کا دن چاہیے, انصاف کا دن نہیں چاہیے. کیونکہ انصاف ہے, کوئی بھی نہیں جنت میں جا پائے گا, کوئی بھی آسمان پہ نہیں جائے گا, کسی کے امکانات نہیں ہے. وہاں پہ رحم کیا جاتا ہے. اس لیے اس کی صفت جو بنیادی طور پر ہے وہ انصاف کرنے والی نہیں ہے بلکہ رحم کرنے والی ہے, کہ وہ رحم کرنے والی ذات ہے, پیار اور محبت کرنے والی ذات ہے. انصاف پہ زور تو دیا گیا ہے, عدل پر زور تو دیا گیا ہے, لیکن محبت پر اس سے زیادہ زور دیا گیا ہے, پیار پر اس سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو اس طرح سے چاہتی ہے کہ جنہیں کوئی نہیں چاہتا. میں نے شاید پہلے بھی مثال پیش کی تھی اور اب پھر ایک دفعہ پیش کر دیتا ہوں کہ یونانی زبان میں اس محبت کے لیے مختلف الفاظ ہیں جن کا ہم ترجمہ محبت کر سکتے ہیں. ایک لفظ ایروس ہے جو جنسی محبت ہے, یعنی کوئی لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی ہے جنسی طور پر, اس سے اگر مجھے پیار ہو جائے تو یہ ایروس ہے. دوسری محبت وہ ہے جو خاندان میں ہوتی ہے, اسٹورگے ہے, کہ باپ کو بیٹی سے محبت ہے, ماں کو بیٹے سے محبت ہے, بھائی کو بہن سے محبت ہے, بہن کو بھائی سے محبت ہے. اس میں بھی آپ مجبور ہیں کیونکہ آپ کا بھائی ہے, آپ مجبور ہیں آپ محبت کرنے پر, پیار کرنے پر. آپ کی بہن ہے, آپ کیا کریں گے, ہے تو رشتہ دار کچھ بھی ہو, نالائق ہو, کچھ بھی ہو. تیسری جو اسٹیج ہے وہ فیلیا ہے, جو کہ دوستوں میں محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دوستوں میں کیسی دوستی ہوتی ہے, جب آپ کے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میری ڈاکٹر سے دلچسپی ہوگی, ان سے دوستی ہوگی, میری انجینئر سے دوستی نہیں ہوگی. اگر میں شاعر ہوں تو میری شاعروں سے دوستی ہوگی, میری ڈاکٹروں سے دوستی نہیں ہوگی. تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کا لالچ ہے. جو چوتھا لفظ ہے اور جو زیادہ استعمال کیا گیا ہے محبت کے لیے, اگاپے, اس کی اب میں مثال دیتا ہوں. کہ آپ کے سامنے دنیا جہان کی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں, خوبصورت سے خوبصورت, اور آپ سے کہا گیا کہ آپ میں سے کسی ایک لڑکی کا انتخاب کر لیں. اگر آپ سب سے زیادہ اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, جس میں جاذبیت بہت زیادہ ہے, تو یہ ایروس ہے. خدا ایروس نہیں کرتا. پوری نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک دفعہ یہ لفظ نہیں آیا ہے. اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں جو آپ کی بہن سے ملتی جلتی ہے, آپ کی ماں سے اس کی شکل ملتی ہے, کسی رشتہ دار سے اس کی عادتیں ملتی ہیں, تو یہ دوسری سٹیج ہے اور یہ اسٹورگے ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو بھی شیکسپیئر پسند ہے اور مجھے بھی شیکسپیئر پسند ہے, دونوں بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کیا کریں گے, اس لیے میں اس کا انتخاب کرتا ہوں, تو یہ آپ کی فیلیا ہے. لیکن اگر آپ ان خواتین میں سے دیکھیں اور آپ کو سب سے ایک بوڑھی مریل, جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, جس کے منہ میں دانت نہیں ہے, جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں, غلیظ ہے, بالکل گندی, جس کے قریب کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, اگر آپ اس کا انتخاب کر لیں اور اسے اپنے گھر لے جائیں, اسے نہلائیں دھلائیں, اس کے کپڑے بدلیں, اس سے پیار کریں, اتنا پیار کریں کہ لوگ اس سے پیار کرنے لگ جائیں, یہ اگاپے ہے. اور خدا یہ کرتا ہے کہ جن کو کوئی بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ انہیں اپنے سینے سے لگاتا ہے. اس لیے وہ ترس کھاتا ہے. ہم اچھے نہیں ہیں, وہ ترس اس لیے کھاتا ہے کہ وہ اچھا ہے.
وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کرتا ہے، بھائی خدا مجبور خدا ہے بائبل کا، کہ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے تو تمام کو جہنم میں بھیج دے، لیکن وہ سب کو بھیجتا نہیں ہے۔ لیکن وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ اگر وہی والی مثال کہ اگر وہ اس گندی اور غلیظ عورت کو اٹھا کر گھر میں لے آئے اور وہ کہے کہ میں تمہیں نہلانا چاہتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو نہلانے کے لیے کہے کہ ہاں آپ اگر چاہتے ہیں مجھے نہلانا تو نہلا دیجئے۔ وہ کہے کپڑے پہن لو تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ کپڑے پہنا دیجئے۔ وہ کہے کنگھا میں کروں گا تو کنگھا کرا لے۔ اتنا وہ چاہتا ہے کہ میں جو کچھ تمہارے ساتھ کر کے تمہیں بنانا اور سنوارنا چاہتا ہوں، تمہیں انسان بنانا چاہتا ہوں، صرف اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی طرف سے کپڑے لے کر آؤ، وہ کہتا ہے کپڑے میں دوں گا، صابن میں دوں گا، پانی میں دوں گا، کنگھا میں دوں گا، تیل میں دوں گا، خوشبو بھی میں مہیا کروں گا، سب کچھ کروں گا۔ لیکن تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہاں آپ مجھے جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا بنا دیجیے، اور ہم جیسے ہیں وہ ہمیں ویسا لے کے ویسا بناتا ہے جیسا کہ وہ خود ہے۔ وہ جو سینٹ اگسٹن نے ایک بات کہی تھی کہ خدا انسان اس لیے بنا کہ انسانوں کو خدا جیسا بنا دے، تو وہ اس طرح سے پیار کرنے والا خدا ہے۔ یہ ہماری اس تمثیل کا پہلا حصہ ہے۔ اگلا حصہ خطرناک ہے، اس لیے میں اس کو آج ہاتھ نہیں لگا رہا، کیونکہ اس میں سزا کا بھی تذکرہ ہے۔ کیونکہ بائبل یہ بیلنس قائم رکھتی ہے، صرف محبت اور پیار کی باتیں نہیں کی جاتی، ورنہ یہ سینٹیمنٹیلٹی ہو جاتی ہے، یہ جذباتیت ہے۔ اس کے ساتھ وہ سزا کا بھی تذکرہ ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے جب اگلی دفعہ کریں گے۔ تو اس دفعہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ پروردگار کے نام سے پچھلی دفعہ جہاں ہم پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ سیدنا مسیح سلامہ علینا نے ایک کہانی کے ذریعے سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے حصے میں یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ آپ کو جو سوال کیا گیا تھا، سوال یہ تھا کہ صاحب ہم اپنے دشمن کو یا مخالف کو کس حد تک معاف کر سکتے ہیں؟ کیا 7 دفعہ معاف کر دینا کافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، 7 دفعہ نہیں بلکہ 7 کے 70 دفعہ تک، یعنی لا انتہا متناہی طور پر آپ معاف کیے چلے جائیے۔ اور اس میں آپ نے کہانی یہ سنائی کہ ایک بادشاہ تھا، اس سے کسی نے ادھار لے رکھا تھا، اور وہ جو اماؤنٹ تھا اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اگر یہ شخص اس کو ادا کرنا چاہتا تو اس کو 2 ملین سال لگ جاتے، اور یہ اس کے بس کا نہیں تھا، اتنی زندگی کسی کی نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ ادا نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور جیسے ہی یہ باہر نکلا تو اس کو اپنا ایک قرض خواہ مل گیا جس نے اس سے تھوڑے سے پیسے لے رکھے تھے۔ اس نے کہا بھائی نکالو، تو اس نے کہا بھائی اس وقت تو نہیں ہے، مجھے آپ مہلت دے دیں، آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ جو اماؤنٹ بیان کی گئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 100 دینار ہیں صرف۔ اگر 1 دینار 1 دن کی اجرت ہے تو 100 دنوں میں وہ واپس کر سکتا تھا، اور اگر آدھے خرچ کر جاتا تو 200 دن میں، یعنی آپ اندازہ یوں لگا لیجئے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ اس کو پیمنٹ کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یونانی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ اس نے گلے میں اس کے کپڑا ڈالا اور کپڑے کو بل دینا شروع کیے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ ہمارے ترجمے میں اتنا واضح نہیں ہے، لیکن حقیقتاً جو الفاظ کا مفہوم ہے وہ یہ ہے، کتنے بل اس نے دیے کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تو کہا بھائی چھوڑ دو، اس نے کہا کہ نہیں، اور اس کو اٹھا کے جیل میں پھینکوا دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ حرکت دیکھی تو جا کے بادشاہ سے کہا کہ صاحب وہ تو ایسا ہوا جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا اس نے تو جا کے یہ حرکت کی، اس کا پکڑ کے لاؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس نے کہا نالائق آدمی، میں نے تمہیں اتنا قرض معاف کر دیا، تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم تھوڑا سا معاف کر دیتے؟ اور کہا کہ اسے جیل میں پھینک دو، اس کے بیوی بچوں کو بھی، اور یہ جب تک ادا نہیں کر دیتا اس وقت یہ پڑا رہے۔ اصل میں آپ جو بتانا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ جتنا پروردگار نے ہمیں معاف فرمایا ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ وہ بے حد و بے حساب ہے، آپ اس کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتے، گنتی میں نہیں آ سکتا کہ کیا کیا کچھ آپ کو معاف نہیں کیا۔ لیکن جب بندوں کا بندوں سے پالا پڑتا ہے تو یہ خدا کے بندے ایسے جلاد بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا گلا دباتے ہیں اور پھر معافی کا نام و نشان بھول جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جسے معافی ملی ہو اور اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے معاف کیا جاتا، بلکہ یہ ذات پروردگار کا مجھ پر احسان ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے گا۔ لیکن جس کا یہ ہو کہ نہیں صاحب معافی تو میرا حق ہے،
میں تو جب معافی مانگوں گا تو پروردگار کو مجھے معافی دینا پڑے گی، تو وہ اسی طرح سے دوسروں پہ اپنے حق جتاتا رہے گا۔ بنیادی مسئلہ انسان کے ساتھ یہ ہے، جو آج ہے تمام انسانوں کے ساتھ، کہ انسان اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، فرائض کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اور جب آپ حقوق کی خاطر لڑیں گے تو ہمیشہ لڑتے رہیں گے، کیونکہ ایک مرد کے دوسرے مرد عورت کے مقابلے پر، عورت کے مرد کے مقابلے پر، باپ کے بیٹے کے مقابلے پر، بیٹے کے باپ کے مقابلے پر، ایک انسان کے دوسرے انسان کے مقابلے پر جب آپ حقوق کی فہرست تیار کریں گے تو معلوم ہوگا کوئی بھی ان سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ حقوق بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ پہلے اپنے فرائض ادا کریں تو حقوق خود بخود آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ اگر حقوق کے لیے لڑیں گے تو آپ کو فرض ادا کرنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ یہ شخص اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا تھا، اگر اسے معافی کا صحیح تجربہ ہوتا تو یہ دوسرے انسان کو معاف کر دیتا۔ تو پورے سیاق و سباق میں جو بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ انسان دوسرے انسان کو صرف اس وقت معاف کر سکتا ہے جب اسے اس بات کا احساس ہو کہ مجھے پروردگار نے معاف کر دیا ہے، اور جب اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ معافی کا جذبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو سمجھا دیں کہ بھئی آپ دوسرے کو معاف کر دیں اور اس کی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ دوسرے کو معاف کر دے، جب موقع آئے گا وہ لڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر پروردگار آپ سے حساب لینا شروع کر دیتے، اور آج سے حساب لینا شروع کر دیں اور قیامت کا دن آ جائے، اس وقت تک بھی آپ حساب سے نہیں چھوٹ سکتے، اور اس کے بعد بھی آپ کی گلو خلاصی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر پروردگار کا اپنا کرم ہو اور وہ معاف فرما دیں تو یہ ان کا احسان ہے، اور ہم یہ احسان چکا نہیں سکتے، تو پھر ایسی صورت میں آپ دوسروں کو معاف کریں گے۔ یعنی معافی کا علم معافی کے تجربے سے آتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں جو کتابیں پڑھنے سے آ جاتے ہیں، کچھ وہ علوم ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو استادوں کے پاس جانا پڑتا ہے، کچھ وہ علوم ہوتے ہیں جو آپ جوتے کھا کے سیکھتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو جوتے کھا کے سیکھا جاتا ہے، کہ جب تک آپ کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ صاحب میں گناہ گار ہوں اور مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب انصاف کا دن یوم الدین، اور انصاف واقعی اگر ہم سے کیا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب انصاف کا تو دن ہے، لیکن اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہم پہ رحم فرما دیجئے، کہ اگر آپ انصاف کرنے بیٹھ گئے تو ہم سیدھے جہنم میں جائیں گے، ادھر کہیں راستے میں رکیں گے بھی نہیں۔ تو یہ بتا رہے تھے مسیح اتنی ذرا سی بات کی، جو آپ اپنے حواری کو بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر خدا اسی طرح سے حساب رکھنے لگ جائے کہ اچھا میں نے اس کو ایک دفعہ معاف کر دیا، اس دفعہ معاف کیا، اس دفعہ معاف کر دیا، اب 7 دفعہ ہو گیا، اب پکڑ لوں گا، تو ہم میں سے سارے دھر لیے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیکن وہ تو حساب نہیں رکھتے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اصل میں کہ محبت جہاں پر ہوتی ہے کہ وہاں پہ اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی۔ وہ جو پہلا کرنتھیوں کا 13واں باب ہے، اس میں ایک جگہ جو ہے کہ اس کا ترجمہ جو کیا ہے بہت خوبصورت ترجمہ ہے، وہ یہ ہے کہ محبت حساب کتاب نہیں رکھا کرتی۔ ہمارے ترجمے میں تو اتفاق سے وہ بات نہیں ہے، لیکن یونانی میں یہی ہے کہ جو حساب کتاب جہاں پہ رکھا جائے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ کاروبار ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو آپ بھی حساب کتاب رکھیے، پھر وہ بھی حساب کتاب رکھیں گے۔ آپ یہ گنوائیے کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے، وہ گنوائیں گے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، اور گھاٹے میں آپ ہی رہیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ خدا سے کاروبار نہ کریں، صرف مغفرت چاہیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوں کہ پروردگار مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے انصاف کو سہ سکوں، مجھے آپ معافی فرما دیں تو یہ آپ کی بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہانی کا پہلا حصہ تھا جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا۔ دوسرا حصہ اس کہانی کا یہ ہے کہ اگر آپ کو معاف کیا گیا ہے تو اب آپ پر کچھ حق اب ہوتا ہے، اور آپ کا فرض اب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ اگر معافی کا عمل رک جائے تو پھر وہ معافی نہیں ہے۔ معافی کے لیے شرط یہی ہے کہ اگر آپ کو معاف کیا گیا ہے تو آپ اگلے آدمی کو معاف کر دیں، وہ ایک اور آدمی کو معاف کر دیں۔ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہونا چاہیے، یا یوں کہیے کہ معافی کا عمل جہاں تک انسان کا تعلق ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کیا، آپ دوسرے کو معاف کیجئے، وہ کسی اور کو معاف کرے۔ تو اس طرح سے تو انسانوں کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرے سے حساب کتاب لینے لگ گئے اور حساب کتاب چکانے لگ گئے
کہ اس نے 2 دفعہ حملہ کیا ہے تو میں بھی 2 دفعہ کروں گا، اس نے 4 دفعہ بم پھاڑا ہے تو میں بھی 4 ہی پھاڑوں گا، تو آپ یقین جانیے کہ پھر اس کے بعد اور بھی آپ پھاڑیں گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے 2 دھماکے کیے تو 2 دھماکے میں بھی کر کے دیکھوں، تو وہ تیسرا بھی کر دے گا، پھر آپ چوتھے پہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ اس سلسلے کو وہیں پہ روک دیں گے تو بہتر ہے، ورنہ یہ پھر سلسلہ رکنے والا نہیں، کیونکہ ظلم میں اور رحم میں صرف ایک ہی فرق ہے، دکھائی دونوں ایک جیسے دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو وہ ظلم بھی دکھائی دیتا ہے اس آدمی کو جس کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہوتا ہے، جب اس سے سزا ملتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو آپ حساب برابر کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا تو پھر میں بھی حساب برابر کروں گا۔ لیکن جب آپ رحم کرتے ہیں تو آپ حساب برابر نہیں کرتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حساب برابر کیا نہیں جا سکتا، کہ اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اور بہت سارے جرائم ایسے ہیں اس دنیا میں جن کے بارے میں انصاف ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا اگر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی صاحب آئیں کلاشنیکوف لے کے، 50 آدمی بیٹھے ہوں اور آ کے ایک دفعہ کھول دیں کلاشنیکوف کو، 50 آدمی کو مار ڈالیں، تو آپ اس آدمی کو کیا سزا دیں گے؟ یہی کہ آپ اسے سزائے موت دیں گے؟ یعنی اس نے 50 آدمی مارے، آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک آدمی مارا، تو باقی 49 کا حساب کون لے گا؟ یا تو یہ کہ آپ اس کو 49 دفعہ زندہ کریں پھر پھانسی پہ لگائیں، جو آپ کے بس کا نہیں ہے۔ تو یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر انصاف کرنے والی کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ ذات پروردگار ہی ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہم جتنے قوانین بناتے ہیں ہم صرف برائی کو مزید بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے برائی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ برائی ختم کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ اس کو معاف کریں۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، سیدھی سی بات یہ ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے معاف کیا جاتا رہے تو معاشرے کے اندر ایک دم جو ہے بے چینی پھیل جائے گی، یعنی جو بھی قاتل ہو آپ اس کو معاف کر دیں، وہ دندناتا پھرے گا، دوسروں قتل کرتا پھرے گا، آپ کہیں گے بھائی اس کو سزا تو دینا ہی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا آج تک کسی کے پاس کوئی حل نہیں، کہ اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ رحم نہیں کر پاتے، رحم کرتے ہیں تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اگر اس مسئلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے اور اس کو ذات پروردگار پر اس کا اطلاق کیا جائے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا رحم کرے تو انصاف نہیں ہوگا؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اسے سزا دے دیں، اور اگر وہ انصاف کرتا ہے تو رحم نہیں کر پاتا۔ لیکن یہی انصاف ہے اور یہی رحم ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ نے معاف کر دیا اتنا بڑا جرم، کیا وہ بھول جائے گا کہ کسی نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ وہ جب بھی یہ یاد کرے گا کہ میں اتنا بڑا ظالم تھا، میں نے اتنا بڑا ظلم کیا اور فلاں شخص نے مجھے معاف کر دیا، چاہے تو وہ مجھے سزا دے سکتا تھا، 5 آدمیوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کرے گا یا کم از کم اپنے آپ سے تذکرہ کرے گا، تو ہر دفعہ اس کو یہ بات یاد آتی رہے گی۔ یہ جو ضمیر اس کا بار بار اس کو کچوکے لگاتا رہے گا، کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ تو ذات پروردگار تو اس قسم کا انصاف کر سکتی ہے کہ انصاف بھی ہو اور رحم کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ اس کہانی کے ذریعے سے مسیح صرف یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ معاف وہی کرتا ہے جسے معاف کیا جاتا ہے۔ یعنی اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کیوں معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو، کیوں انتقام لیتے ہیں، تو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کیونکہ ہمیں خود اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پروردگار نے ہمیں ہماری اپنی کتنی کوتاہیاں، کتنی خطائیں، کتنے قصور اور کتنے گناہ معاف فرما دیے ہیں اور ان کی آج تک سزا نہیں دی ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں ان کی سزا ملنا چاہیے تھی جو اب تک نہیں ملی، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم دوسرے کے معاملے میں بھی کچھ نرم دلی کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن انسان بڑا عجیب و غریب ہے۔ کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک جو کہا گیا ہے کہ توریت میں ایک مجازی انداز میں کہا گیا ہے کہ پروردگار نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا، تو اس میں اس نے کہا کہ صاحب پروردگار نے پیدا کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن انسان خدا کو اپنی شکل پر پیدا کرتا ہے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسے خدا بناتا ہے۔ تو انسان چونکہ ظالم تھا تو ہم نے بدقسمتی سے تمام ظلم کو بھی خدا کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا، بجائے ہم کہ انصاف کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ انصاف تو ہم سے ہوتا نہیں، رحم ہمارے بس کا نہیں۔ تو جو مظالم ہیں ہم اس کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو وہ کر رہا ہے۔ کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم نے کیا ہے،
برا کام ہو تو وہ کر رہا ہے. پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اچھے کام کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میں نے نہیں کیا ہے، یہ بھی اسی نے کیا ہے. لیکن نہیں، اچھے کام کے لیے تو ہم فوراً کریڈٹ لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، اس کا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے. اور برا کام ہو جائے، غلط کام ہو جائے، ہم کہتے ہیں خدا کی مرضی. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. خدا نے اپنی مرضی اور اپنی رضا کا اظہار اپنے انبیاء کرام کے ذریعے فرما دیا. اب اس رضا کے مطابق اگر کوئی نہیں چلتا، اس مرضی کے مطابق نہیں چلتا، اس قانون کے مطابق نہیں چلتا، تو ظاہر ہے کہ اسے سزا دی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام دوست محمد ہے، دوست مسیح ہے، کچھ بھی ہو، آپ کا نام نیک چندی کیوں نہ ہو. اگر آپ ان قوانین پر آپ نے عمل کیا ہے اور ان کے مطابق آپ چلے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا نام کچھ بھی ہے لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. آپ کا نام نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا کام دیکھا جائے گا کہ آپ کرتے کیا ہیں. کیونکہ پروردگار نے بھی صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا بلکہ آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے اور اس کے بعد تقاضا کیا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پروردگار نے کچھ کیا ہے، آپ بہت پیچھے چلے جائیے. عہد عتیق میں بنی اسرائیل کی کہانی ہم لے لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک قوم ہے جن کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. انہیں آزادی نصیب ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. ان کو اس بیابان سے گزارا جاتا ہے، انہیں من و سلوہ کھلایا جاتا ہے. یہ تمام احسانات کرنے کے بعد پروردگار نے شریعت کا نزول کیا. اس سے پہلے شریعت نازل نہیں ہوئی کہ شریعت پہلے دے دی جائے اور آزادی بعد میں دے دی جائے. آزادی پہلے ہے اور شریعت بعد میں ہے، قوانین بعد میں ہے. کہ پہلے آپ کو اس بات کا تجربہ ہو کہ پروردگار نے آپ کو بچا لیا ہے. اب وہ آپ ذات آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ یہ قوانین ہیں جن پہ چل کے اب تم آزاد رہ سکتے ہو. اگر ان قوانین کو چھوڑو گے تو تم اپنے لیے غلامی کی زنجیریں خود پیدا کر لو گے جو اس فرعون کی زنجیروں سے بھی بڑھ کے ہوں گی، اور پھر ان سے آزادی ملنا بہت کم، تقریباً ممکن نہیں رہے گا. تو ذات پروردگار پہلے آپ کے لیے کچھ کرتی ہے، اس کے بعد آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ اب آپ کچھ کیجیے. تو پروردگار نے اگر معاف کر دیا ہے تو پھر یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ آپ بھی معاف کر دیں. ہاں، اگر وہ خدا معاف نہ کرے اور پھر ہم سے کہے کہ تم معاف کرو تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم احتجاج کریں کہ بھیا آپ تو خود کرتے کچھ نہیں، ہم سے کہے چلے جا رہے ہیں. دیگر راہ نصیحت خود میاں فضیحت، پہلے خود تو اس پہ عمل کر کے دکھائیں. تو اس خدا نے خود اس پہ عمل کیا ہے، تمام انسانوں کو اس طرح سے معاف کر دیا. اور اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلیں جو پروردگار کا بتایا ہوا راستہ ہے، تو پھر وہی معافی کا راستہ ہے، کارکردگی کا راستہ نہیں کہ سب آپ دوسرے سے اس کا مطالبہ کرتے رہے. ہاں، خود آپ پر یہ ہے، فرض ہے کہ آپ کچھ کام کریں. دوسرے آدمی کے حقوق ہیں اور آپ کے فرائض ہیں. اگر ہر آدمی یہ اپنی جگہ پر سمجھ لے تو سارا معاملہ ہی حل ہو جائے، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو. لیکن ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور فرائض کی بات نہیں کرتے. تو پروردگار نے شریعت کے ذریعے سے فرائض نازل کیے کہ یہ تمہارے فرائض ہیں، ان کی بجا آوری کرو گے تو ان کے یہ نتائج نکلیں گے، یہ نہیں کرو گے تو یہ نتائج نہیں نکلیں گے بلکہ اس کے الٹ نکلیں گے. لیکن یہ توقع مت لگا کے بیٹھے رہنا کہ کیونکہ خدا معجزہ کرنے والا خدا ہے تو لہذا ہم اگر آم بوئیں گے تو اس میں سے جو ہے وہ کھجوریں نکلیں گی. آپ کو کھجوریں چاہیے تو کھجور کا پیڑ لگانا پڑے گا، آم کے پیڑ سے نہیں نکلیں گی. اللہ میں ایسے معجزے نہیں کیا کرتے. اس قسم کے معجزات کی توقعات کرنا یہ فضولیات میں سے ہے. وہ اپنا قوانین اس طرح سے نہیں توڑا کرتے، آپ کی خاطر بھی نہیں توڑیں گے. وہ اپنے لیے نہیں توڑتے تو آپ کے لیے کیوں توڑ دیں گے؟ تو یہ اس قسم کے معجزات کی توقع مت کیجیے، کیونکہ سب سے بڑا معجزہ ہو چکا. اور سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں ہے کہ کھجور کے پیڑ میں جو ہے وہ آم لگا دیے جائیں یا آم کے پیڑ میں کھجور لگا دی جائے. سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ایک گناہگار انسان کو معاف کر دیا جائے اور بھول جایا جائے کہ صاحب اس نے کچھ گناہ کیے بھی تھے یا نہیں کیے تھے. اس سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہمارے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے، ہم اگر اسے معاف بھی کرتے ہیں تو بھولتے نہیں ہیں. وہ ذات تو بھول جانے والی ذات ہے، اس کو یاد بھی نہیں رکھتی، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتی، ہمیں احسان بھی نہیں جتاتی کہ دیکھو میں نے تمہیں معاف کیا ہے، تم نے یہ کیا تھا تمہیں معاف کر دیا، تم نے یہ کیا تھا تمہیں معاف کیا. نہیں، کوئی ہمیں احسان نہیں جتاتی. تو پھر ہم کیوں دوسروں پر احسان جتائیں، ہم کیوں دوسروں کا حساب رکھیں کہ تم نے یہ کیا تھا تو میں نے معاف کیا اور یہ کیا تھا تو معاف کیا. تو یہ اس تمثیل کے ذریعے سے، اس کہانی کے ذریعے سے، اس کہاوت کے ذریعے سے سیدنا مسیح یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں کتنی دفعہ اپنے مخالف کو معاف کروں، بات یہ ہے
کہ جب تک تم اسے مخالف سمجھتے رہو گے یہ مسئلہ کھڑا ہی رہے گا کہ کتنی دفعہ معاف کروں. اگر خدا انسانوں کو اپنے مخالف سمجھنے لگ جائے تو ایک کو بھی معاف نہ کرے، سب کو جہنم رسید کر دے، جنت خالی ہی پڑی رہ جائے. وہ تو کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، اگرچہ ہم اس کی مخالفت میں معلوم نہیں کیا کیا کچھ بولتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. تو تم بھی دوسروں کو دشمن سمجھنا اگر چھوڑ دو تو پھر تم حساب رکھنا بھی چھوڑ دو گے. دوستوں کا آپ حساب نہیں رکھتے کہ صاحب اس دوست کو میں نے اتنی دفعہ چائے پلائی. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ دوست ہے. ہاں دشمن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یار فلاں دشمن کو میں نے اتنی دفعہ معاف کر دیا. تو جب بھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں حساب کتاب رکھتے ہیں تو آپ اسے دوست نہیں سمجھ رہے ہوتے. دشمنی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ دشمن کو تلوار سے ختم کر دیں، بلکہ یہ کہ آپ اس دشمنی کا وجود مٹا دیں. آپ اسے اپنا دشمن اور مخالف سمجھیے مت، اسے اپنا سمجھیے اور معاف کر دیجیے. اور اگر یہ کر لیا تو کوئی حساب نہیں رکھنا پڑے گا، کیونکہ جہاں پہ یہ کھاتا کھول لیا جائے کہ صاحب اتنی دفعہ اس نے کیا، اتنی دفعہ میں نے کیا، اب حساب بیلنس برابر ہو گیا، اب جو کرے گا وہ سزا بھگتے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے. محبت میں اور پیار میں کبھی حساب کتاب نہیں ہوتا. وہ جو کہتے ہیں کہ حساب دوستاں در دل، دوستوں کا حساب دل میں ہوتا ہے، باہر نہیں کیا جاتا. تو پروردگار تو وہ دل میں بھی حساب نہیں رکھتے، دل سے معاف فرما دیتے ہیں. تو آپ بھی معاف فرما دیجئے. لیکن تان وہیں پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ صاحب یہ کہنے کی ساری باتیں ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان پہ عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خود ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو. نمبر 1 ہم گناہ گار ہیں، نمبر 2 پروردگار نے ہمیں معاف کر دیا. جب تک ان 2 باتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت تک ہم معافی کو بزدلی سمجھتے رہیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں اگر آپ سے ایک آ جائے کہ صاحب فلاں نے زیادتی کی ہے، آپ کہتے ہیں چھوڑو، وہ کہتے ہیں یار کیوں چھوڑ دو بھائی، آج اس کو چھوڑ دیا کل کو سر پہ چڑھ جائے گا، کمزور سمجھ کے گلا دبانے لگ جائے گا. یہ تو بزدلی کی علامت ہے. برابر کیوں نہ کر دیں حساب کتاب تاکہ کل کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے. تو جہاں معافی کو بزدلی سمجھا جائے اس معاشرے میں ظاہر ہے کہ خدا کے بارے میں یہ تصور نہیں ابھر سکتا کہ خدا معاف کرنے والا ہے، کیونکہ خدا کو کوئی بزدل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں خدا کے انصاف پہ بہت زیادہ زور دیا جائے گا لیکن معافی پہ نہیں. اور جس دن یہ فرض کر لیا گیا کہ معاف کر دینا بزدلی کی علامت نہیں بلکہ سب سے بڑی بہادری ہے. بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دشمن کو ختم کر دیں تلوار سے، بہادری یہ ہے کہ آپ دشمن کو رہنے دیں اور آپ کا دشمن دشمن نہ رہے، آپ کا دوست بن جائے. یہ وہ ہے تقاضا جو پروردگار ہم سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم سے ایسی باتوں کی توقع رکھتے ہیں. تو آئیے ہم اپنے آپ سے اور اپنے پروردگار سے اس بات کا عہد کریں کہ جہاں تک ہمارے اختیار میں ہوگا ہم اپنے ان لوگوں کو جنہیں اب تک ہم اپنے مخالفین سمجھتے رہے، چاہے لسانی بنیادوں پر، چاہے مذہب کی بنیاد پر، چاہے فرقوں کی بنیاد پر، چاہے کسی اور بنیاد پر، ہم انہیں تہ دل سے معاف کرتے ہیں، ہم انہیں سینے سے لگائیں گے. شکریہ.